اللہ حسین بیٹھے تھے اس کے ناخدا بن کر کسی سے تکیے اسلام کا بنا، کسی سے تکیے اسلام کا بنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ روضہ عباس ہے دریا کے کنارے، یا نور کا بیڑا ہے اس بارش سے لگا۔ یہ روضہ عباس ہے دریا کے کنارے، یا نور کا بیڑا ہے جو بارش سے لگا۔ انسان سے کہتے جائے وہیں پر کشتی سے چلے۔ على رسول النبي المكي المدني الحاشمي أبو الطه وياسين جد الحسنين بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنزلي فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، روزے شہادت حضرت ختم مرتبہ و حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مناسبت اس مجلس اعلیٰ کا انعقاد کیا گیا، اور سامنے وقت میں بہت زیادہ گنجائش اس لیے کہ طبیعت ہماری بھی ناساز ہے، لیکن بہر حال سرور بھائی کا اشتراک تھا کہ پانچ منٹ آپ مسائل پڑھ دیجیے تاکہ کم سے کم مجلس ہو سکے۔ لہذا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جس آئے مبارکہ کو میں نے کلام قرار دیا، اس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کہ میرے رسول آپ بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المفلحون۔ جو افراد ہیں کہ جن کو اوپر اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں رحمت لے کر اور صلوات الہی لے کر، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب و کامران ہیں، جو نجات یافتہ ہیں۔ لہذا اس حدیث مبارکہ، اس آیت مبارکہ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب پروردگار عالم کی نگاہ میں ایک بہترین صفت ہے، اور یہ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی قرآن مجید کا آیات ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک ہے کہ پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو دوست کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر تاریخ اہل بیت علیہ السلام اٹھا کے دیکھیے تو
اہل بیت علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے پر اور ہر لمحے کے اوپر صبر کیا. یوں تو جو معصوم نے صبر کے مواقع بتائے ہیں وہ 3 ہیں کہ جہاں پر انسان صبر کرتا ہے. سب سے پہلا موقع کہ جہاں انسان صبر کرتا ہے وہ اطاعت الہی کا مرحلہ ہے. یعنی انسان اطاعت الہی کے اوپر صبر کرے، یعنی اپنے نفس کے اوپر جبر کرے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے اور جو حکم پروردگار ہے اس پر انسان عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. تو ایک صبر تو حکم الہی کے اوپر ہوتا ہے، اور جو دوسرا صبر ہوتا ہے وہ دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان محرمات الہی سے، یعنی پروردگار عالم نے جن گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے، انسان ان مقامات سے اپنے نفس اور اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بچا کر نکال لے جائے، یہ مرحلہ ہے صبر. سبحان اللہ. اور یہ صبر کا مرحلہ سب سے سخت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ کو انجام دینے کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور پورا اختیار رکھتا ہے، لیکن خوف الہی کی بنیاد پر اگر وہ انسان اس گناہ سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے دامن کو پاک و پاکیزہ بچا لے جائے تو یہ صبر کا سب سے بڑا سبحان مرحلہ اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث میں یہ صبر کا مرحلہ کہ انسان گناہ کے موقع کو اوپر گناہ نہ کرے اور اپنے کو بچا لے جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سب سے بڑا صبر ہے کہ جب انسان اپنے دامن کو گناہوں سے تار تار ہونے سے بچا لے. اور تیسرا مرحلہ جو صبر کا معصوم نے بیان کیا ہے وہ صبر مصیبت کے وقت ہے کہ جو ہم سب کے اوپر آتی رہتی ہے، لیکن ان تمام مصیبتوں کے اوپر جو انسان صبر کر لے جاتا ہے وہ محبوب الہی میں قرار پاتا ہے اور کامیاب و کامران بھی ہوتا ہے پروردگار عالم کی نگاہ میں. اب آپ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سے وقت میں کیونکہ آج 2 معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے، تو آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر صبر. عزیزوں، صبر کے بہت سے مرحلے ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ آپ اگر کوئی نامحرم ہے تو آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لیجیے. نگاہوں کا جھکا لینا اور نامحرم کا نہ دیکھنا یہ خود اپنے وجود کے اوپر ایک کنٹرول ہے اور یہ خود صبر کا متقاضی ہے. جب تک انسان اپنی آنکھوں پہ صبر نہیں کرے گا، کنٹرول نہیں کرے گا، اس وقت تک اس گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے اندر غصے کو رکھا ہے. غصہ اچھی شے بھی ہے اور غصہ بری شے بھی ہے. اگر انسان کے اندر غصہ نہ رہ جائے تو انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کے اندر غصہ حد سے بڑھ جائے تو انسان کو ہلاکت کے مرحلے تک پہنچا دیتا ہے. لہذا غصہ اچھی چیز بھی ہے اور غصہ بری چیز بھی ہے. کہاں پر انسان کو کتنا غصہ کرنا ہے یہ انسان کے اوپر ہے، یہ اس کی سمجھ کے اوپر ہے. آپ دیکھیں، اگر ہمارے اور آپ کے درمیان اسی مقام کے اوپر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپ ہمارے والدین کو برا بھلا کہیں گے، ہم آپ کے والدین کو برا بھلا کہیں گے. ہم جتنے شریف ہوں، جتنے نیک ہوں، جتنے اچھی نسل سے ہوں، جتنے شریف گھرانے سے ہوں، لیکن اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے، آ کے گالیاں دینے لگے تو لا محالہ ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، غصہ آئے گا، ولولہ آئے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی شرافتوں کو کنارے رکھتے ہوئے ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب ہمارا عمل بھی وہی ہو جائے گا جو سامنے والے کا عمل تھا. یہ ہماری آپ کی فطری وہ ہے. لیکن آپ کردار امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کے دیکھیے. مشہور واقعہ ہے، سنا ہوا، 50 مرتبہ سنا ہوا واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں ایک شامی آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ گالیاں دینا شروع کرتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے. مولا کائنات کو گالیاں دیتا ہے، آپ
کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی آئے رسول خدا مولا کائنات کی فاطمہ زہرا کو گالی دینے لگے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ جائے تھے امام حسن جو خود مولا کائنات کے بیٹے ہیں اور ان کے سامنے کوئی باپ کو گالی دے رہا ہو تو رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ لیکن دیکھیں جب انسان صبر کے مرحلے میں آتا ہے تو پروردگار عالم کس طریقے سے اس سے عزت عطا کرتا ہے۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی امام نے دیکھا اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے بھائی ایسا لگتا ہے کہ تو اس مدینے کا رہنے والا نہیں ہے۔ امام چاہتے مدینے میں تھے، وہ شام سے آیا تھا، 10 صحابی اگل بغل بیٹھے ہوں گے، مولا کہتے کہ کام تمام کر دو، صحابی جڑ جاتے ماننے لگتے، لیکن مولا نے عمل انجام نہیں دیا۔ اے بھائی ایسا لگتا ہے تو مسافر ہے، تو بھوکا لگتا ہے، میں کھانا کھلا دوں، تو پیاسا معلوم ہوتا ہے، میں تجھے پانی پلا دوں، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میں تیرے لیے گھر فراہم کر دوں، اگر تیرے پاس زاد راہ نہیں ہے تو میں تجھے زاد راہ دے دوں، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں سواری دے دوں، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو بتاؤ میں تمہاری مشکل کو حل کر دیتا ہوں۔ اب ایک کردار وہ تھا جہاں بدتمیزی ہو رہی تھی، گالیاں ہو رہی تھی، ایک کردار یہ ہے جو امام حسن کا ہے جو دشمن سے کیسے پیش آ رہے ہیں، بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا پریشانی ہے، بھوکے ہو پیاسے ہو، زاد راہ ہے نہیں ہے۔ اب یہ جب کردار کو انسان دیکھے گا تو کتنا ہی وہ انسان گرا ہوا ذلیل کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ اس کو جھٹکا ضرور لگے گا کہ میں تو اس سے ایسے پیش آ رہا ہوں اور یہ اتنی شرافت سے پیش آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں حسن ابن علی ہوں، جس علی کو تم گالی دے رہے تھے میں اسی علی کا بیٹا ہوں۔ اب دیکھیے اگر امام صبر نہ کیے ہوتے تو آج یہ دشمن بن کے آیا تھا، دشمن بن کے واپس چلا جاتا۔ اگر مولا اس کردار کو نہ دکھاتے تو دشمن بن کے آیا تھا اور دشمن بن کے واپس چلا جاتا، لیکن جب مولا نے صبر کیا اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کیا تو جو دشمن بن کے آیا تھا اب جب جا رہا ہے تو دشمن بن کے نہیں جا رہا ہے بلکہ کلمہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے اور امام کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے صبر، کہ صبر کے ذریعے سے انسان عزت حاصل کرتا ہے، انسان مقام حاصل کرتا ہے، صبر کے ذریعے سے پروردگار انسان کے مرتبے کو، اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ رسول اسلام کا بھی صبر دیکھ لیجیے، بڑھیا والا واقعہ، لیکن اخلاق کا کیا مظاہرہ ہے؟ جو مسلسل کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن کوڑا نہ آیا تو رسول اس کی خیریت کے لیے پہنچ گئے، ایمانداری کے لیے پہنچ گئے۔ یہ اخلاق رسول تھا، وہ اخلاق امام حسن تھا کہ جہاں دونوں نے صبر کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دونوں طرف کے لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئے اور اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوتے نظر آئے۔ لہذا اگر یہ کردار ہم اور آپ اپنا لیں تو آج اسلام کا نام دوبالا ہوتا چلا جائے گا، آج اسلام کائنات میں پھیلتا چلا جائے گا، لیکن یہ کہ ہم اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ بس عزیزوں، آج شب شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آج شہادت امام حسن علیہ السلام ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ دونوں ذات روح ہیں کہ جن کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے، رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا ہے اور امام حسن کو بھی زہر دیا گیا ہے۔ ہاں لیکن عزیزوں، رسول خدا کا کو جو زہر دیا گیا اور اس دنیا سے آپ گئے ہیں تو رسول خدا کو دفن کرنے والے صرف چند افراد تھے کہ جنہوں نے رسول کو اس کو کفن دے کے دفن کیا ہے۔ لیکن عزیزوں، جب امام حسن کو زہر دیا گیا ہے اور آخری وہ وقت آیا ہے کہ جب زہر نے اثر کیا ہے اور جگر کے ٹکڑے کشت میں گرنے لگے ہیں اور امام نے محسوس کر لیا
कि अब इस दुनिया से पूछ है, अब इस दुनिया के रस्ते सफर बांधने वाले हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन को बुलाने के बाद असरार इमामत को हाथ से सुपुर्द किया और एक मरतबा जनाब कासिम को बुलाया और जनाब कासिम को बुलाने के बाद उनके बाजू के ऊपर एक तावीज़ बांधा। ऐ मेरे लाल कासिम, जब करबला के मैदान में मैं रहूंगा, लेकिन ऐ कासिम, करबला के मैदान में जब तुम्हारा चचा नरवे आदा में गिर जाए और तुम्हारे चचा के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाए तो ऐ मेरे लाल कासिम इस तावीज़ को खोल देना। हाँ अजीजों, भाई भाई से रुखसत हो रहा है और इमाम हसन गिरिया कर रहे हैं, इमाम हुसैन गिरिया कर रहे हैं। एक मरतबा हसन ने कहा है भैया हुसैन गिरिया न करो, ऐ भैया हुसैन रो ना। इमाम हसन भी गिरिया कर रहे हैं। हुसैन ने कहा है भाई आप क्यों गिरिया कर रहे हैं। एक मरतबा हसन ने कहा ऐ मेरे भैया हुसैन मुझे करबला